صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کی پیاری حدیث کورس کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری دوسری حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 9۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ہم اتنا ٹکڑا حدیث کا یاد کریں گے آج۔ چلیے پہلے عربی یاد کرتے ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم اس کا ترجمہ یاد کریں گے۔ حیا، الحیا یعنی حیا و شرم، ہندی میں ہم اسے لجہ کہتے ہیں۔ الحیا، حیا، شعبۃ ایک شاخ ہے، شعبۃ ایک شاخ ہے، من الایمان ایمان سے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، لیکن کبھی کبھی پروپوزیشنز کو ہم آگے پیچھے کرتے ہیں۔ ہم پچھلے کورس میں آپ کو یہ سمجھا چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ بہرحال من الایمان کا اصل ترجمہ تو سے ہے، ایمان سے، لیکن یہاں پر ترجمہ ہم کی کریں گے، یعنی حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ اس کا رواں ترجمہ ہوا۔ الحیاء، حیا، شعبۃ ایک شاخ ہے، من الایمان ایمان کی۔ میرے ساتھ دہرائیے، حیا ایک شاخ ہے ایمان کی، حیا ایک شاخ ہے ایمان کی۔ ماشاءاللہ۔ جیسا ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ حدیث کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کبھی کبھی ایک اصطلاح بھی سکھائیں گے۔ آج کی ہماری اصطلاح ہے قولی حدیث۔ قولی حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا ذکر ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی اس کا ذکر ہو، اسے ہم قولی حدیث کہیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2969، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، تو اسے ہم کہیں گے قولی حدیث۔ آج ہم نے ایک حدیث سیکھی، اسے بھی ہم قولی حدیث کہیں گے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ نوعیت کے اعتبار سے قولی حدیث ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو حدیث یاد ہو گئی تو ابھی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ ڈیلی اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبا دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔